وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گزشتہ دروس میں ہم نے ایمان کی تعریف اور کفر کی تعریف پڑھی ہے. ایمان کہتے ہیں شریعت میں دل سے تصدیق کرنا، اور اعمال اجزائے تربیتی ہے. اعمال کرنے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، لیکن اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے. یعنی اعمال کے ترک کرنے سے انسان کافر نہیں بنے گا. دوسری آسان تعریف ہم نے ایمان کی یہ پڑھی تھی کہ ایمان کہتے ہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی تعلیمات ہم تک قطعی طور پر پہنچائی ہیں، ہمیں جتنی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعیات کے درجے میں پہنچی ہیں، ان تمام پر ایمان لانا، اسے کہتے تھے ایمان. اس کے بعد ہم نے اگلے درس میں پڑھا کفر کی تعریف. کفر کہتے ہیں چھپانا، اور شریعت میں کفر کہیں گے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی تعلیمات جو ہم تک قطعی طور پر، یقینی طور پر پہنچی ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے. یعنی ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے کفر کی چند قسمیں پڑھی ہیں. ایک تھا کفر انکار، کہ انسان دل سے بھی ایمان اور ایمانیات کی تصدیق نہ کرے، زبان سے بھی تصدیق نہ کرے. جیسے عام کفار دنیا میں شریعت کے احکامات کی تصدیق بھی نہیں کرتے دل سے، اور زبان سے اقرار بھی نہیں کرتے، بلکہ سراسر انکار کرتے ہیں. یہ کفر کی پہلی قسم ہے، کفر انکار. کفار مکہ تھے اس زمانے کے، ہنود اور یہود، ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ، یہ سارے کافر انکاری ہیں. دوسری قسم ہم نے پڑھی کفر جحود. کفر جحود، جحد کے معنی انکار. تفصیل یہ تھی کہ ایک بندہ ایمانیات کو، ایمان کی تمام چیزوں کو دل سے حق سمجھتا ہے، دل سے سچ جانتا ہے، اس کے پاس اتنے شواہد اور دلائل ہیں جس سے وہ جان لیتا ہے کہ یہ چیز حق ہے، لیکن دل سے سچ اور حق جاننے کے باوجود بھی وہ اس کو زبان سے اقرار نہیں کرتا. ایسا کافر جاہد ہے. اب کفر جحود اس نے کیا ہے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی تھے، وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حق ہونا، برحق ہونا اور آخری پیغمبر ہونا اچھی طرح سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی ضد اور حسد کی بنا پر انکار کرتے. یہ کفر جحود دوسری قسم. تیسری قسم ہم نے پڑھا کفر عناد. عناد کہتے ہیں دشمنی کو، دل سے اور زبان سے، دونوں سے ایمانیات کا اقرار کرنا. دل سے بھی مان لینا کہ ایمان، میں مومن ہوں، میں تمام تعلیمات کو مانتا ہوں، تمام ضروریات دین کو مانتا ہوں، اور زبان سے اس کا اقرار بھی کر لے بندہ، لیکن دوسرے باطل مذاہب سے برات کا اعلان نہ کرے. دوسرے باطل مذاہب کو بھی کہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہودیت بھی ٹھیک ہے اور عیسائیت بھی ٹھیک ہے، اور میں مسلمان ہوں تو یہ بھی ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نیوٹرلزم. یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ سب برابر، شیعہ سنی، ہندو مسلم، سب بھائی. یہ بھائی کی بات نہیں چلتی. شریعت تو ہمیں سکھاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہم سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ، ان کے طریقے پر چلو. ان کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا توحید پرست تھے، بقیہ ساری قوم کفریہ نظام پر عمل کرتی تھی.
بت بناتی، بت پرستی کرتی، بت فروشی کرتی، خود ان کے والد بھی اسی میں مبتلا تھے۔ اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا انا براء منکم، ایمانیات کو قبول کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور ساتھ ساتھ مذاہب باطلہ پر نقد لگایا اور باطل مذاہب کا انکار کیا۔ فرمایا انا براء منکم، اے قوم ہم تم سے بری ہیں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان تمام معبودان باطلہ سے بھی بری ہے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ پھر آگے فرمایا کفرنا بکم، ہم نے تمہارا واضح طور پر انکار کر دیا، یہ نہیں کہا تھا تمہارا بھی ٹھیک اور ہمارا بھی ٹھیک۔ آگے کہا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہماری تمہاری جنگ چھڑ چکی ہے ہمیشہ کے لیے، ہم اور آپ صلح نہیں کر سکتے۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ شروع ہو چکی۔ العداوۃ والبغضاء، دشمنی، بغض، عداوت، ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا پیغمبر ہے آخر کبھی تو صلح کرنا چاہیے، تو حضرت نے فرمایا صلح کرنے کی ایک ہی شکل ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، صلح کی ایک شکل یہ ہے کہ تم توحید پرست بن جاؤ، آپ ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ تو یہ ہوتا ہے کفر عناد، کہ انسان شریعت کے احکامات، ضروریات دین، تعلیمات نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام کو تو مانے، لیکن ادیان باطلہ سے برات کا اعلان نہ کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اس زمانے کے اکثر مسلمان اس کفر کی اس قسم میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تقریباً مسلمان ہیں جو دل سے کافروں سے محبت کرتے ہیں، جبکہ دل سے برات کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ جب تک کہ دل سے برات کا اعلان نہیں کریں گے تب تک کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ قرآن نے کہا حبب الیکم الایمان، تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنایا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہارے دلوں میں ہم نے فسق و فجور، گناہ اور کفر کی نفرت ڈالی۔ کفر کی نفرت، کفر کوئی مجسم چیز ہے؟ ظلم، کفر کا کوئی وجود ہے؟ کفر کا وجود کافر کے فعل سے ہوتا ہے۔ اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ برات کس سے کریں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھی کافر سے نفرت نہیں کر سکتے، اس کے کفر سے نفرت کرو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ظالم سے نفرت نہیں کریں گے، اس کے ظلم سے نفرت کریں گے۔ یہاں بہت اہم بات ہے، یہ سمجھنے کی ہے۔ کہتے ہیں نا لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بھئی کافر سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، کفر سے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں اس پر کہ آپ یہ بتائیے کفر کا وجود کہاں سے آیا؟ کفر الگ کوئی مجسم چیز ہے؟ وہ تو کافر کے فعل سے کفر وجود میں آیا ہے۔ ظلم الگ کوئی مجسم چیز ہے؟ وہ تو ظالم کے فعل سے ظلم بنا ہے۔ اسی لیے شریعت محمدیہ میں ہاتھ چور کے کٹتے ہیں کہ چوری کے کٹتے ہیں؟ بتائیے، چوری کے تو ہاتھ ہی نہیں۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے تو رجم کس کو ہوتا ہے؟ فعل زنا کو ہوتا ہے یا زانی کو ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ اگر وہ فلسفہ مان لیا جائے کہ ظلم سے نفرت کرو، ظالم سے نہیں، تو اللہ یوں کہتا ان اللہ لا يحب الظلم۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تو کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کفر کا کوئی الگ وجود نہیں ہے، وہ کافر کی فعل سے ہے، لہذا کفر سے نفرت کا کوئی معنی نہیں، یہ بے معنی چیز۔ نفرت تو کافر ہی سے ہوگی، اور اس لیے نہیں کوئی ذاتی عداوت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، توحید کا منکر ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ تو حدیث میں کہتے ہیں الحب للہ والبغض للہ، نفرت بھی کس کے لیے؟ ہماری اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے۔ یہ جو ہماری نفرت ہے کوئی جرم ہے؟ کوئی جرم نہیں۔ ہم اللہ کے لیے نفرت کر رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، تو اس میں ہم باخلاق ہیں، بے اخلاق تو نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کفر عناد ایسا کفر کہ انسان تمام ایمانیات کو تو مانے لیکن باطل مذاہب سے برات کا اعلان نہ کرے۔ اسی طرح ایک اور قسم تھی کفر نفاق۔ کفر نفاق یہ بھی سب سے اہم ہے، یعنی انسان دل میں کافر ہو، دل سے کافر ہو، دل میں کفر چھپا رکھا ہو، لیکن ظاہراً مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلامی لبادے میں، اسلامی حلیے میں
مسلمانوں کے درمیان اٹھتا اور بیٹھتا ہو، ایسا کافر منافق، اس کے دل میں کفر چھپا ہو، مسلمانوں کو گزند پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں توڑنے کے لیے وہ مسلمان بنا ہوا ہوتا ہے، مسلمانوں کے راز حاصل کرتا ہے اور اپنے آقاؤں تک پہنچاتا ہے، تو ایسا کافر منافق ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں سزاؤں کا جہاں ذکر ہے، سب سے سخت سزا اس کافر کی ہے۔ منافق کہتے ہیں یہ بڑا کافر، بلکہ کہہ سکتے ہیں بدترین کافر۔ بدترین ایک ہوتا ہے کافر، وہ کفر کرے گا تو کہیں گا میں ہندو ہوں، کفر کرے گا کہیں گا میں سکھ ہوں، عیسائی ہوں، فلاں ہوں فلاں، وہ اقرار کرے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک آدمی کفر بھی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں، تو یہ ڈبل جرم ہے، کیونکہ اس سے مسلمان دھوکہ کھاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ کفر بہت بڑا سخت ہے۔ اب یاد رکھیے نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی، حقیقت میں انسان کافر ہو لیکن مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، جیسے مدینہ کے اطراف کے یہودی جو تھے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو، یعنی اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے چند لمحے کے لیے، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے مسلمان بنتے۔ تیسرے بارے میں تو یہ واقعہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اپنے کچھ بندے بھیجتے تھے مدینہ میں باہر سے، ان کے قلعے تھے اطراف میں مدینہ کے، مدینہ درمیان میں تھا، مدینہ طیبہ، 10 آدمی بھیج دیے کہ تم صبح جانا فجر کی نماز کے بعد اور کہنا کہ ہم ایمان لائے، اور فجر سے مسلمان بنے رہنا، اور رات کا جب وقت ہو جائے، جب رات کا وقت ہو جائے تو رات میں یہ کہتے ہوئے چلے آنا کہ بھئی ہمیں اسلام پسند نہیں آیا، اسلام یہ نبی برحق ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ کے اسلام سے پھر جانے سے اور دوسرے لوگ بھی شک میں پڑ جائیں۔ تو یہ خاص طور سے مدینہ کے اطراف کے منافقین اس طرح کا نفاق کرتے تھے۔ یہ تو نفاق ہوتا ہے نفاق اعتقادی، انسان اصل میں کافر ہے لیکن حلیہ مسلمانوں کا اڑ لیا۔ ایک ہوتا ہے نفاق عملی، مسلمان ہے اندر سے، دل و جان سے ضروریات دین اور احکامات شرعیہ تمام چیزوں کو قبول کرتا ہے، لیکن عمل میں منافقین کی مشابہت اختیار کرتا ہے، عمل میں کوتاہ ہے، کمزور ہے، اعمال صالحہ نہیں ہوتے ہیں، یا کبیرہ کی بجائے صغیرہ کی بجائے کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، کبیرہ تو ہوتے ہیں لیکن ساتھ توبہ نہیں لگاتا، ورنہ توبہ لگا دے تو کبیرہ کبیرہ نہ رہے، صغیرہ نہ رہے، فوراً ختم ہو جاتا ہے وہ۔ تو ایسا آدمی منافق عملی کہہ سکتے ہیں اس کو، اعتقادی نہیں کہہ سکتے۔ اعتقادی کا مطلب وہ تو کافر ہوتا ہے، اور عمل کا مطلب عمل میں منافقین کی طرح تم مسلمانوں کی جماعت میں رہتے ہو لیکن مسلمانوں والے اعمال نہیں کرتے، کافروں کی طرح نماز چھوڑتے ہو، تو یہ مشابہت ہو رہی ہے کفر سے، اسے کہتے ہیں منافق عملی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں تقریباً مسلمان یہ نفاق عملی کا شکار ہے، یعنی اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں، حقیقت میں تو مسلمان ہیں، عمل میں کوتاہی کی وجہ سے نفاق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نفاق اعتقادی اس زمانے میں نہیں ہے، اس زمانے میں بہت سے منافقین دراصل کافر ہوتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کے راز اصول کرنے کے لیے آتے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن مسلمان جو عموماً مسلمانوں کے درمیان رہے گا وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، نفاق عملی ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ تیسری قسم تھی کافر منافق۔ 5ویں قسم جو آخری ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی، کفر زندیقیت اور کفر الحاد، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک بندہ دین کے تمام احکامات، تمام ضروریات دین، جتنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے احکامات قطعی طور پر ہم تک پہنچے ہیں، یقینی طور پر ان تمام کو مانتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، لیکن ایک چیز کو پوری شریعت میں صرف ایک چیز کو یا نہیں مانتا یا اس کی باطل تعویل کرتا ہے، جو اس کا معنی 1400 سال کی امت نے سمجھا ہے
اس سے ہٹ کے یہ اپنا معنی چڑھا رہا ہے، ایسا آدمی زندیق اور ملحد ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کتنی اہم بات ہے، اس نے تمام شریعت کے احکامات کو مانا، سب کا اقرار کیا، سب پر عمل کیا، لیکن تمام احکامات میں سے ایک عمل، ایک شریعت کا حکم، اس میں اس نے ڈنڈی مار دی۔ یا تو اس کا معنی صحیح نہیں سمجھا، غلط معنی کرنے لگا، ایسا معنی جو 1400 سال کی امت نے نہیں سمجھا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ہم جمہور اہل السنت والجماعت کے پابند ہوتے ہیں۔ ہم جو بھی معنی قرآن کی آیت کا کریں گے، چاہے جو بھی عالم ہو، کوئی بھی عالم ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا معنی کریں جو معنی 1400 سال سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین، علماء اہل سنت اس آیت کا، اس حدیث کا وہ معنی کرتے آئے ہوں، تب جا کے اس کی بات چلے۔ کوئی آدمی کھڑا ہو جائے 1400 سال کے بعد اور کسی آیت کا نیا معنی پیش کر دے، اور وہ معنی 1400 سال کی امت کی تحقیق سے ٹکرا رہا ہو، اس کا معنی قابل قبول نہیں ہوگا، اور خطرہ ہے کہ وہ آدمی زندیق ہو جائے، گمراہ ہو جائے، ملحد ہو جائے، دائرہ اسلام سے یا دائرہ اہل سنت والجماعت سے نکل جائے۔ مثال میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جیسے قادیانی ہے، غلام احمد قادیانی تمام شریعت کے احکامات کو مانتا تھا، عالم بھی تھا، عامل بھی تھا، لیکن اس نے ایک چیز میں ڈنڈی مار دی۔ اس نے کہا کہ ختم نبوت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں مانتا ہوں، اللہ کے نبی کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس کو بھی میں مانتا ہوں، لیکن بس میں اس کا ایک نیا معنی کر رہا ہوں، ایسا معنی جو ابھی تک کسی نے نہیں کیا۔ ٹکرا گیا، اس کی تشریح 1400 سال کی امت کی تشریح سے ٹکرا گئی، ختم ہو گئی۔ اس نے کہا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے بھی نبی بن سکتے ہیں، کوئی اگر کامل اتباع کرے تو نبی بن جاتا ہے۔ اور کہنے لگا کہ میں نے چونکہ کامل اتباع کی ہے، اس لیے میں نعوذ باللہ لو گئے۔ ابو بکر صدیق کی بھی اتباع کامل نہیں تھی، عمر فاروق کی بھی نہیں، عشرہ مبشرہ کی بھی نہیں، تمام صحابہ کی نہیں، تمام بزرگان دین علماء کی نہیں، بس یہ جو پنجاب سے نکلا ہے مسیلمہ پنجاب، اس کی اتباع کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اس کو کہا کہ تم کامل اتباع والے ہو، بغیر دلیل کے، بغیر آیت کے، بغیر قرآن کے، بغیر وحی کے وہ بن گیا نبی۔ وہ بھی کون سا نبی؟ ظلی کہتا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں مستقل، میں اللہ کے نبی کا سایہ ہوں۔ ظل کہتے ہیں سایہ کو، میں ظلی نبی ہوں، یعنی جو اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے بس وہی میری تعلیمات، ان کا پرتاؤ، ان کا سایہ۔ تو دیکھیے اس نے تمام شریعت کے احکامات کو مانا ہے، لیکن ایک ختم نبوت کے مسئلے میں اس نے ایسی تشریح کر لی جو 1400 سال کی امت سے ٹکرا رہی۔ اسی طرح بہت سی جماعتیں جہاد کے مسئلے میں ایسی تشریح کرتی ہیں جو 1400 سال کی امت سے ٹکراتی ہے، کسی نئی چیز کو جہاد کہنا شروع کرتی ہے۔ جیسے ایک شخص گزرا کیا ابھی زندہ ہے، وہ آدمی وحید الدین خان صاحب، غلام احمد قادیانی میں بھی وہی تشریح کی تھی جو وحید الدین خان صاحب نے کی۔ انہوں نے کہا کہ جہاد تو پہلے زمانے میں تھا جب اللہ کے نبی تھے، جب اس کے بعد جہاد نہیں دنیا میں، اب جہاد ختم ہو گیا، اب صرف جمہوری دین ہے۔ اسی طرح ایک عالم ہے، انہوں نے لکھا کہ جہاد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جمہوری جہاد اور ایک شرعی جہاد۔ شرعی جہاد تھا وہ ختم ہو گیا اللہ کے نبی کے زمانے میں، اب جمہوری جہاد چل رہا ہے۔ ان سے پوچھا گیا بھائی جمہوری جہاد کیا ہوتا ہے؟ جمہوری جہاد کا مطلب یہ ووٹ دو، کسی ممبر کو پارلیمنٹ میں بھیجو، کسی کو نکالو، کسی کو چپل کا ہار پہناؤ، کسی کو جوتے کا ہار پہناؤ، یہ ہو گیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہاد۔ جبکہ احادیث مبارکہ علی الاعلان کہہ رہی ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا میں قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ دنیا کی ساری حکومتیں اللہ کی حکومت کو مان لے، اللہ کے قانون کو مان لے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جہاد، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ میری امت کے ایک آدمی آسمان سے نازل نہ ہو اور وہ دجال کو قتل نہ کرے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، دنیا میں کوئی کافر اور کفر بچیں گا ہی نہیں، ایسا عالم ہوگا پوری دنیا میں صرف مسلمان ہوں، کفر کی کوئی قسم نہیں ہوگی۔
تب جا کے جہاد ختم ہوگا۔ اب معلوم ہوا کہ اس وقت تک جہاد جاری رہیں گا، مستقل ایک فریضہ ہے۔ اب کوئی آدمی اگر کہے کہ اب ختم ہوا تب ختم ہوا، کوئی کہے کہ فلاں کام بھی جہاد ہے، کوئی کہے فلاں کام بھی جہاد ہے، معلوم ہوا کہ یہ 1400 سال کی امت کی تشریح سے ان کی تشریح ٹکرا رہی، ناقابل قبول ہے، ناقابل قبول ہے، یہ کہیں گمراہ ہو رہے ہیں یا کہیں زندیقیت یا الحاد میں جا رہے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کفر زندیقیت اور کفر الحاد کا مطلب تمام شریعت کے احکامات کو انسان مانے لیکن شریعت کے کسی ایک حکم میں غلطی کھا جائے، ایسی تشریح کر لیں جو 1400 سال کی امت میں نہیں۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں، یہ تو ہو گئی ایمان اور کفر کی تعریف اور کفر کی 5 قسمیں۔ ایک مسئلہ ہے اہل قبلہ کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اہل قبلہ کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ مشہور بات ہے مسلمانوں کے درمیان کہ جو بھی اہل قبلہ ہو، اہل قبلہ کا مطلب جو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتا ہو، اپنی عبادات کرتا ہو، اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، بظاہر وہ مسلمان ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں آج عرض کریں گے۔ کہتے ہیں اہل قبلہ اور مؤول یعنی تعویل کرنے والا، کسی بھی بات میں تعویل کرتے ہیں نا، قرآن و سنت کی ایک بات ہوتی ہے اور لوگ اپنی تعویلات کرتے ہیں، اپنے خیالات گھساتے ہیں اس میں۔ تو مؤول اور تعویل کرنے والا اہل قبلہ، جو بھی مسلمان بیت اللہ کا رخ کرتے ہو ان کو کہیں گے سب کو اہل قبلہ۔ اہل قبلہ اور مؤول کو کافر نہیں کہنا چاہیے، لیکن کب تک کافر نہیں کہیں گے ان کو؟ اس کی بھی ایک حد ہے، یہ نہیں کہ بس مسلمان ہے اور رخ کرتا ہے تو لہٰذا وہ مسلمان ہی ہے، اس کو کافر نہیں کرنا، نہیں۔ ابھی تو اوپر تعریف آئی کہ اسلامیات میں سے سب کا انکار نہ کرے، ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو کافر ہو جائے۔ مسلمان بننے کے لیے تمام چیزوں کا اقرار شرط ہے، لیکن کفر اختیار کرنے کے لیے سب کا انکار شرط ہے۔ سب کا اقرار کرتے ہوئے ایک کا بھی معمولی سا بھی انکار ہو گیا، نعوذ باللہ، کافر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اہل قبلہ اور مؤول کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو معاشرے میں مسلمان سمجھا جاتا ہو، اگر کسی ایک ضروری قطعی شریعت کے حکم کا انکار کر دے تب تک وہ مسلمان ہے، جب تک اس کو ہم ہمارے درمیان رہنے کی وجہ سے مسلمان سمجھیں گے، جب تک کہ وہ کسی شریعت کے حکم کا قطعی طور پر انکار نہ کرے۔ اگر کسی شخص نے شریعت کے کسی باریک سے حکم کبھی، جیسے ختم نبوت کا انکار کر دیا، جہاد کا انکار کر دیا، رسولوں میں سے کسی رسول کا نعوذ باللہ توہین کر دی، نعوذ باللہ قرآن کی کوئی آیت کی توہین کر دی، اس طرح کسی ایک بات کا بھی انکار کر دیا، اب وہ اہل قبلہ رہا ہے۔ جب وہ اہل قبلہ نہیں رہا تو اس کو کافر کہیں گے، جب تک کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نہ کرے، جب تک کہ وہ کافر نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی ایک امر ضروری کا انکار کر دے تو وہ اہل قبلہ یعنی مسلمانوں میں شامل نہ ہوگا۔ اب دیکھیے شیعہ حضرات ہے، رخ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور شیعہ کی جو قسمیں، جو بولا ہے، کھوجا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، پتہ نہیں کتنی، یہ ساری شیعہ کی قسمیں ہیں۔ یہ سب بھی رخ کرتے ہیں، ان کے پاس حلیہ ہے ہماری طرح کا، ان کے پاس ٹوپی ہے، امامہ ہے، ان کے پاس قرآن ہے، ان کے پاس مسجد ہے، سب ہے ان کے پاس، لیکن وہ اہل قبلہ نہیں ہے، وہ کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر ضروری کا انکار کرتے۔ سب سے پہلی بات وہ کلمے کا انکار کرتے۔ ہمارے یہاں کلمے کے 2 جز ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے یہاں کلمے کے 5 جز، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی خلیفۃ اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ یہ 3 اجزاء میں نے ان کے سنا دیا۔ اب مسلمان رہے، اہل قبلہ رہے نہیں رہے۔ اب جو عام آدمی ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں مفتی صاحب کیوں کافر بولتے ہیں، یار آپ توڑ کر رہے ہوں، کیا کہتے ہیں، آپ امت میں توڑ کر رہے ہیں۔ نہیں، عالم کو تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس وجہ سے کس کا رد کر رہا ہے، اس کے اندر ضروریات دین میں سے کسی کا انکار پایا جا رہا ہوگا، تب جا کے کوئی عالم اس پر رد کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اہل قبلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو بس بسم اللہ کہہ کے چلتے رہو نرمی سے اور سب کو مسلمان کہو، اور اتحاد کا معنی بھی یہ نہیں ہے کہ ہر کافر سے اتحاد کرو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم بری ہیں، اتحاد نہیں کر سکتے، کب تک؟ جب تک کہ تم توحید پرست نہ ہو جاؤ۔ سورہ ممتحنہ کی آیت سنائی، وہی بات ہے۔ اہل قبلہ کو اہل قبلہ اس وقت تک کہیں گے ہم، یعنی مسلمان، جب تک کہ وہ کسی بھی ضروری دین کے امر کا، حکم کا انکار کرتے، جیسے شیعہ حضرات وغیرہ ہیں، تو پھر وہ کافر ہوں گے۔
اسی طرح تعویل کرنے والا ایک آدمی ہوتا ہے، وہ بھی مسلمان ہوگا، لیکن کب تک؟ جب تک وہ ایسی تعویل نہ کرے جس تعویل سے شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ جائے، مٹ جائے۔ ایسی تعویل اس کے قابل قبول ہے جس سے شریعت کے احکامات نہ ٹوٹے، تھوڑی بہت لچک ہو رہی ہے، کمزوری آ رہی، جب تک تو ہم اسے مسلمان کہیں گے۔ لیکن کسی شریعت کے امر کی ایسی تعویل کر رہا ہے کہ جس کی جیسی تعویل شریعت میں ہے ہی نہیں، 1400 سال کی امت ایک تشریح کر رہی ہے اور یہ اس میں ایسی تعویل کر رہا ہے کہ جو منقول نہیں ہے، اوپر سے نہیں آئی ہے، تو پھر وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گیا اہل قبلہ اور معول کو کافر نہیں کہنا ہے، کب تک؟ جب تک کہ وہ کسی شریعت کے حکم کا انکار نہ کر لے یا باطل تعویل نہ کرے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آدمی پر کفر کا فتویٰ ڈائریکٹ نہیں لگائیں گے، براہ راست صرف اس کی بات سن لی اور کہہ دیا کافی۔ فقہاء کرام نے اس پر بہت سی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو کافر کہنے کے لیے بہت زیادہ سوچا جاتا ہے، بہت زیادہ احتیاط برتی جاتی ہے، کیونکہ ایک مومن اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا قیمت کا آدمی ہے۔ اس لیے اگر کسی کی کلام میں، کسی کی بات میں 100 احتمالات ہوتے ہیں، 100 میں سے 99 احتمالات کفر کے ہو، کتنے؟ 99 احتمالات کفر کے ہیں اور ایک ایمان کا ہے، ایک پہلو ایمان کا بھی نکلتا ہے اس بات سے، تو علماء اور فقہاء کہیں گے کہ یہ مومن ہے، کافر۔ اتنی احتیاط کریں۔ اور اگر ہمیں یوں نظر آ رہا ہے کہ 100 کے 100 پہلو کفر کے ہیں، ایک بھی ایمان کا نظر نہیں آ رہا ہم کو، لیکن ہم اس کے پاس گئے جس نے کتاب لکھی، جس نے تقریر کی، اور اس سے جا کر پوچھا کہ آپ کی اس سے کیا مراد ہے؟ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میری مراد اس سے ایمان ہے، ایمان کا فلاں دین کا کام ہے، کفر مراد نہیں ہے، اس وقت بھی وہ مسلمان ہے۔ کہنے والے کے قول کا اعتبار ہوگا، کسی کے تھوپنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لوگ بہت تھوپتے ہیں کسی کو۔ ہمارے علماء نے کتابوں میں کچھ لکھا اور ایک جماعت اٹھی بدعتیوں کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ لکھا زبردستی کی، بس وہ شروع کر دی، انہوں نے یہ لکھا لہٰذا یہ کافر۔ تو نہیں، یاد رکھیے انسان کے اپنے اقرار سے انسان کافر ہوگا، کسی کے تھوپنے سے کافر نہیں ہوگا۔ فرمایا فقہاء نے کہا ہے کہ اگر ایک شخص کے کلام میں 99 احتمالات کفر کے ہو اور ایک احتمال ایمان کا ہو تو اسے کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ایسا مبہم کلام کیا، پیچیدہ غیر واضح کلام کیا کہ جس میں کفر کا احتمال تھا، لیکن اس نے جب پوچھا گیا تو اس کفر کے احتمال کا انکار کر دیا، تو یا پھر اس کفر کے احتمال کے انکار کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، کتاب لکھ دی، چلا گیا، بعد میں ہمارے ہاتھ میں کتاب آئی، ہم نے دیکھا کہ بھئی اس میں تو فلاں بات لکھی ہوئی ہے اور یہ کفر تک لے جا رہی ہے، لیکن اس میں احتمال ایمان کا بھی ہے، اسے ابھی کافر نہیں کہیں گے۔ اگر اس کو وضاحت کرنے کا موقع مکمل ملا اور اس نے ایسی وضاحت کی جس سے دین کی کوئی اہم شرعی مسئلے کا انکار ہو گیا، اس صورت میں تو کافر ہو گیا۔ کتاب لکھ دیا آج مثال کے طور پر اور زندہ رہا 20 سال اور اس کی کتاب چھپتی رہی، معلوم ہوا اس کو موقع مل رہا ہے وضاحت، اور کسی نے وضاحت پوچھی تو وضاحت بھی ایسی کی جس سے انسان کافر ہو جائے، اس صورت میں پھر وہ کافر ہو جائے۔ اسی طرح فقہاء کرام کا قول ہے اس شخص کے بارے میں جس کے کسی جملے سے کفر کا احتمال نکلتا ہو لیکن اس کی پوری زندگی عقائد صحیحہ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق گزری ہو تو اسے بھی پھر مومن کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے۔ اسی طرح ایک اور چیز سن لیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ جو شخص غیر شرعی قانون کو، شریعت کے علاوہ جو دنیا کے حکومتوں کے قانون ہوتے ہیں، جو شخص غیر شرعی قوانین کو اسلامی قانون سے افضل سمجھتا ہو، اسلامی قانون سے غیر شرعی قانون کو افضل سمجھتا ہو، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک آدمی کہنے لگے، دیکھیے آپ اس کی مثال، ایک آدمی کہنے لگے یہ جو شریعت میں چور کے ہاتھ کاٹنا یہ ظلم ہے، اس کو منہ کالا کرنا چاہیے یا پھر اس کو کوڑے وڑے مارنا چاہیے اور ختم، یہ آدمی کافر ہو گیا۔ ایک آدمی کہے کسی آدمی نے شادی شدہ نے زنا کیا، جو شریعت میں ہے رجم کرنا، پتھر مارنا، یہ میرے خیال سے صحیح نہیں، یہ ظلم ہے، یہودی لوگ یہی کہتے ہیں، لبرل مسلمان بھی یہی کہتے ہیں۔ اگر کوئی شریعت کی اس طرح کے حکم کو یوں کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میری نظر میں شریعت کا قانون ٹھیک نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ،
اس کی بجائے یہ ہونا چاہیے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو مشورے دے رہا ہے، تو ایسا آدمی مومن نہیں، کافر ہو گیا۔ تو غیر شرعی قوانین کو اسلامی قانون سے افضل سمجھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اسلامی قوانین کے برخلاف قانون کا قائل ہے، اسلامی قوانین ہوتے ہیں حکومت چلانے کے لیے، قانون شریعت نے دیا ہے، قصاص کا، وراثت کا، انصاف، عدل و انصاف کا، اسی طرح زکوٰۃ وصول کرنے کا، زکوٰۃ کا، یہ قانون سب نظام چلانے کے لیے ہوتا ہے، مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے، غریبوں میں تقسیم کی جائے۔ اس طرح کا جو قانون ہے شریعت کا، اس کے برخلاف کہتا ہے ٹیکس ٹھیک ہے، زکوٰۃ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ جو ٹیکس لے رہی حکومت ہے جمہوری قانون میں، یہ تو کفریہ قانون ہے، جمہوری قانون کفریہ قانون ہے، اور جمہوری قانون اسلام کے خلاف امریکہ اور یہود کی ایجاد ہے۔ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، خلافت اسلامیہ جو ہے وہ غلط، نعوذ باللہ۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دقیانوسی مذہب ہے، وہ پرانی چیز ہے، اب نئے دور میں ہم آ گئے، ٹیکنالوجی کے دور میں آ گئے، لہذا یہ ٹھیک ہے جمہوریت، نعوذ باللہ۔ اور کہہ رہا ہے خلافت غلط ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے تمہیں خلافت دی ہے تاکہ تمہارے درمیان جہاد ہو، کوئی آدمی کسی کو قتل کر لے تو اس کے لیے عدالت شرعیہ قائم ہو، انصاف ہو، اس لیے کھڑا کیا ہمیں اللہ نے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جمہوری نظام ٹھیک ہے، یہاں سارے جمہوری پارلیمنٹ میں سارے زانی اور شرابی بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اس میں نیک پارسا نہیں، کیونکہ ان کے یہاں اس طرح کے کوئی قانون نہیں ہے، چور کے لیے ہاتھ کٹنے کی سزا نہیں ہے، زانی کے لیے رجم نہیں ہے، شرابی کے لیے کوڑے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو کوئی شخص شریعت کے قانون کو چھوڑ کر دنیاوی کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون کو افضل سمجھتا ہے یا اس کو مانتا ہے دل سے اور صحیح سمجھتا ہے، تو ایسا آدمی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ مثلا جو یہ کہتا ہے کہ چور کی سزا صرف 1 ماہ قید ہو یا زانی کی سزا صرف 10 کوڑے ہو، ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح آخری بات، اسلامی حکام کا، حاکموں کا، بادشاہان کا، خلیفۃ المسلمین کا، اسلامی حاکموں کا اس لیے مذاق اڑانا کہ وہ اسلامی حکومت میں تھے، اسلامی حکومت چلا رہے تھے، مذاق اڑانا، ان کی حکومت کی برائی کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ کوئی شخص کہے کہ ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے اور انہوں نے خلافت قائم کیا اور نعوذ باللہ مسلمانوں کو مروا دیا۔ میں نے اپنے کانوں سے یہ بات ایک عالم سے سنی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملا عمر آیا اور اس نے یوں کیا اور امریکہ کو ناراض کر دیا، اسرائیل کو ناراض کر دیا، فلان کیا، مذاق اڑا رہے۔ وہ اسلامی شریع خلیفہ تھے، پوری دنیا کے علماء نے فتویٰ جاری کیا کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے، انہوں نے شرعی نظام قائم کیا۔ پورے افغانستان میں ایک عورت بے حیا نہیں تھی، ان کا جو دور تھا 4 سالہ 3 سالہ، شراب کی ایک بوتل نہیں تھی، زانی کو رجم ہوا، چور نے آ کے خود اقرار کیا کہ میں نے چوری کی، اس کے ہاتھ کاٹے گئے، پورا نظام وہی تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ لیکن بہت سے مسلمان اس زمانے میں کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں کہ یہ پہاڑی لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، پرانے لوگ، ملا قسم کے لوگ ہیں جو، تو اس طرح اسلامی حکومت کا مذاق اڑانا یا جہاد کرتے ہیں وہ لوگ، اس کا مذاق اڑانا، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا۔ اگر ایسا کرنے سے کسی شخص کا استہزاء مقصود ہو، مذاق اڑانا مقصود ہو، اسلامی احکامات کا مذاق مقصود نہ ہو، صرف اس سے کوئی ذاتی دشمنی ہو، تو پھر تو رعایت ہو سکتی ہے، گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن وہ جو شریعت نافذ کر رہے تھے، چور کو کوڑے لگا رہے تھے، ہاتھ کاٹ رہے تھے اور عدل و انصاف قائم کیا، عورت اور مرد، یہ جو تعلیم کا نظام ہے جمہوریت میں، انہوں نے الگ کر دیا تھا۔ وہاں پر کوئی اسکول نہیں تھا پورے افغانستان میں کہ جہاں لڑکی لڑکا ایک ساتھ پڑھتے، انہوں نے سارا الگ کر دیا۔ اس پر ہمارے مسلمانوں کے کالم آتے تھے مستقل اخبارات، یہ غلط ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی، تو ان سے تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی نا، ان کے جو احکامات تھے، طریقہ کار تھا چلانے کے خلاف، اس پر دشمنی تھی۔ تو معلوم ہوا ایسے تقریباً سارے مسلمان کفر کے دائرے میں جا چکے تھے اس وقت۔ تو یہ باریک چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان ایمان و کفر کی تعلیمات جانتا ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں ٹوٹا پھوٹا، اس کے مطابق اپنے اعتقادات بنائیں، اپنے آپ کو کفر اور کفر کے ادنا قسم سے بھی بچائیں، اور ایمان اور ایمانیات کے اعلیٰ قسم تک اپنے آپ کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی کفر سے اور کفر کی ساری قسموں کی حفاظت فرمائے۔